الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے عزیز ساتھیوں، آپ حضرت کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے فتنوں کے دور میں مسلمانوں کا کردار۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ 21ویں صدی کا دور فتنوں کا دور ہے، اور یہ فتنے پہلے ادوار کی بنسبت بہت ہی خطرناک ہے۔ ابھی ایک فتنہ ختم ہی نہیں ہوتا کہ دوسرا فتنہ پیدا ہو جاتا ہے۔ گویا کہ آج کل یہ دنیا دار الفتن یعنی فتنوں کا گھر بن چکی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اپنی امت کو ان فتنوں سے آگاہ کر دیا تھا، اور یہ بھی بتلا دیا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ دنیا میں صرف اتنا ہی باقی رہ جائے گا۔ جیسا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم يبق من الدنیا الا بلاء وفتنہ، کہ دنیا میں صرف آزمائش اور فتنہ ہی باقی رہ جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آج سے لے کر تقریباً 1450 سال پہلے اپنی امتوں کو آگاہ کیا تھا کہ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتوں کو آگاہ کیا تھا کہ وہی لوگوں، فتنوں کے ظہور ہونے سے پہلے اعمال صالح میں جلدی کیا کرو، کیونکہ فتنے تاریک رات کے حصے کی طرح چھا جانے والے ہوں گے۔ آدمی صبح مومن رہے گا، شام کو کافر ہو جائے گا، یا شام کو مومن رہے گا، صبح کافر ہو جائے گا۔ لوگ دنیاوی چیزوں کی بدولت اپنے حق دین کو بیچ دیں گے۔ حدیث کے ان آخری ٹکڑوں پر اگر ہم غور کریں گے تو یہ جملہ بہت ہی خطرناک اخلاقی بیماری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ انسان عارضی دنیاوی فائدہ کے لیے، خوشنودی پانے کے لیے، شہرت کو کمانے کے لیے اپنے دین حق کو، اصول آخرت کو قربانی کر رہے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، اگر ہم اس حدیث پر غور کریں گے تو یہ بات بالکل وجہ ہو جاتی ہے کہ جس سماج میں، جس سوسائٹی میں ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں وہ فتنوں کا دور ہے، اور ہر طرف فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہے۔ ہر کام، ہر چیزوں میں فتنہ پائے جاتے ہیں۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کوئی فتنہ موجود نہیں ہے، ہر جگہ فتنہ ہی فتنہ موجود ہے۔ ہم گھروں میں چلے جائیں وہاں بھی فتنہ موجود ہے، ہم بازاروں میں چلے جائیں وہاں بھی فتنہ موجود ہے، ہم مدارس و مساجد میں چلے جائیں وہاں بھی فتنہ موجود ہے۔ ہر جگہ فتنہ ہی فتنہ موجود ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تظہر الفتن، ہر جگہ، اسی لیے اللہ کے وسلم نے فرمایا تظہر الفتن، کہ ہر چار جانب سے فتنہ کا ظہور ہوگا۔ صرف اتنا ہی نہیں، ہر گھر میں فتنہ پایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کو یاد کرو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فإنی لأرى الفتن تقع خلال بیوتکم كوقع القطر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں کہ بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں داخل ہو رہی ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمان بھائیوں کو فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظاہری اور باطنی فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔